السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی انڈیا میں حجاب بین کو لے کر جو معاملات چل رہے ہیں، جو واویلا ہو رہا ہے، جو انڈیا کے ہندو فنیٹکس دہشت گرد دہشت کر رہے ہیں نا، یہ لوگوں کے دلوں میں دہشت ڈال رہے ہیں، یہ جو سڑکوں پہ نکل آئے اورنج کپڑے پہن کر اور آگ لگا رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک رفٹ پیدا کر رہے ہیں، دراڑیں ڈال رہے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے تن و تنہا ایک باحجاب بہادر لڑکی نکل آئی اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ یہ پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے جس کو اللہ نے سورہ کہف میں بھی بیان فرمایا ہے۔ دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی جو تلاوت ہے نا، وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایمان میں بڑی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ نوجوان جو ان کا سورہ کہف میں ذکر ہے، وہ جب اکیلے تھے، تنہا تھے، تو اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے تھے۔ جب یکجا ہو گئے اور عیاں ہو گئے، کھل گئے سب کے سامنے، تو بادشاہ وقت نے انہیں بلا لیا، کہا اچھا تو میں نے سنا ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ہمارے تمام معبودوں کو معبودان باطل کہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب ان نوجوانوں کا آپ جواب بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الکہف میں آیا نمبر 13 سے سٹارٹ فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انہم فتیۃ، وہ تھے کچھ نوجوان، یوتھ تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ یا ہم نے کیا کر دی؟ وزدناہم ہدا، تو ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا عالم جاننا چاہتے ہو؟ وہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہاں اگر اس کا سر پھر گیا تو تلوار ہے، اس کی دھار ہے اور ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر بھی کھڑے ہو گئے اور کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، تو ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ان کے رب نے کہ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم بعید از عقل بات کہیں، یعنی ایسی بات کہیں جو عقل سے دور ہو۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں؟ ارے اس کا تو کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم کیسے کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کی بھی عبادت کرنا شروع کر دیں؟ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم تو اس حکم کے پابند ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ اور دیکھو یہ جو ہماری قوم ہے نا، ہماری قوم یہ گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، یہ ایک ایمان کی طاقت تھی، اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے جن میں ایمان کی طاقت نہ ہو۔ اچھا، اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے صحابہ کی زندگی میں تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے ام السیر ہے، جسے آپ سیرت حلبیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 میں جہاں پر ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا، وہاں ذکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کا رضی اللہ عنہا، کیا اللہ نے انہیں قوت دی تھی، کیا ایمان میں طاقت دی تھی کہ ابو جہل اینڈ کمپنی، حضرت اسماء خود روایت کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد تشریف لے گئے تو ہمارے پاس قریش کے کچھ لوگ آئے۔ اس کی تفصیل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں آپ کو دے چکا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ آئے، ان لوگوں میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ لوگ آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے، میں باہر نکل آئی تو انہوں نے کہا این ابوکی، تمہارا باپ کہاں ہے، یعنی ابو بکر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا واللہ خدا کی قسم میں نہیں جانتی، کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہاں گئے ہیں۔ تو ابو جہل نے اس وقت مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اس زور کا تھپڑ مارا مجھے
کہ میرے کان کی بالی ٹوٹ کے گر گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو جہل، حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے ابو جہل کے بارے میں؟ اسے اپنی امت کا فرعون کہا، اور کہا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، ارے میری امت کا فرعون تو موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ اشد ہے، زیادہ ظالم جابر سخت آدمی ہے۔ اسے تو جب ایک غوطہ پڑا تھا نا پانی کا تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر، اور یہاں ابو جہل ہے کہ بدر میں پڑا ہے، مر رہا ہے۔ فجاء عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یا رائع الغنم، اے چرواہے، کیونکہ آپ چرواہے کا کام کرتے تھے نا مکے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو انسلٹ کر کے حقارت سے کہتا ہے، مر رہا ہے بدر میں لیکن اکڑ نہیں جاتی، کہتا ہے یا رائع الغنم، اے چرواہے، تمہاری یہ چھوٹی سی تند سی تلوار ہے، اس سے تم میری کیا گردن کاٹو گے؟ ہاں تمہیں اگر میری گردن کاٹنی ہے نا تو میری تلوار لو، یہ سردار کی تلوار ہے، اور دیکھو میری گردن کاٹنا نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے پہ بلند کرو تو پتہ تو چلے نا سردار کی گردن ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اتنا غرور، اتنا تکبر، یہ ابو جہل تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور پھر 3 راتیں گزر گئیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ تو بہرحال حضرت اسما جو ہے وہ کھانا پہنچاتی نہیں تھی، کھانا تیار کرتی تھیں۔ آگے تو کھانا پہنچانے کا جو انتظام تھا اس کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح غار ثور میں کھانا پہنچایا جاتا تھا اور خبر پہنچائی جاتی تھی کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ ان 3 دنوں کے حالات بڑی تفصیل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دروس میں موجود ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت اسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اور جب ایمان جوش مارتا ہے تو مسلمان کے دل سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ جب اس نے ایک چیز کا حکم دے دیا تو دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے، میں اپنے رب کا حکم کیسے نہ مانوں؟ میں ہوتا کون ہوں کہ اپنے رب کا حکم نہ مانوں؟ اور تم ہوتے کون ہو کہ مجھے کہو کہ میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، آج مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ برقع نہیں پہن سکتے، کل سکھوں سے کہیں گے کہ پگڑی اتار دو، بال کاٹ دو، کڑے نکال دو، اور یہ بدھوں سے کہیں گے کہ تم بھی برہمنوں کی طرح چوٹیاں رکھو، سر گنجا نہ کیا کرو، جینوں سے کہیں گے کہ کیا منہ چھپائے پھرتے ہو کہ کوئی شے تمہارے اندر نہ جائے، اور ننگے پیر پھرتے ہو، چپلیں پہنا کرو۔ تو پھر سب کے اوپر عیسائیوں کو کہیں گے کہ کیا تم یہ صلیب لٹکائے پھرتے ہو، نکالو گلے میں سے صلیب۔ ہر ایک کے اوپر اعتراض کریں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو فساد فی الارض کر رہے ہیں، زمین میں فساد لگایا ہوا ہے ان انتہا پسند ہندوؤں نے۔ ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بس فساد مچا رہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم بھی ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات پچھلے 75 سال سے، جب سے انڈیا جو ہے وہ برٹش رول سے آزاد ہوا ہے، تب سے سارے معاملات سیدھے نہیں چل رہے، بالکل صحیح چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے فساد لگانا ہے کیونکہ یہ ہیں فسادی۔ تو یاد رکھو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ان کو سمجھ میں آ گئی ہے بات، لیکن بس یہ شور کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے شور کرنا۔ تو اللہ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے ہماری ان بہنوں کی جو ان جانوروں کے آگے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ درجات بلند کرے، ان کی اس قربانی کو قبول کرے، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی بہادری اور شجاعت کو سلام ہے، اللہ ان کی بہادری میں اضافہ کرے، اللہ اس تکلیف کو، پریشانی کو دور کرے اور ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔